تفسیر ابن کثیر سورہ الکہف آیت نمبر 19-20 دو آیت ہیں، تو آیت نمبر 19 پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 19 Likewise we woke them that they might question one another. اسی طرح ہم نے ان کو جگایا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو جگایا، کیونکہ اللہ نے ان کو سلا دیا تھا نا، اور اللہ نے اب ان کو جگایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، معلوم کریں، ایک دوسرے سے پوچھے. اسپیکر امنگ دیم سیڈ، اور ان کے اندر جو جیسے کوئی بولنے والا بندہ زیادہ تھا اس نے کہا ہاؤ لانگ ہیو یو اسٹیڈ ہیئر، کتنا ٹائم رہے یہاں. یعنی ان لوگ ابھی اندازے لگا رہے تھے کہ ابھی اپن کتنا سو گئے، 2 دن سوئے، 3 دن سوئے. دے سیڈ، تو باقی دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا وی ہیو اسٹیڈ اے ڈے اور پارٹ آف اے ڈے، کہ ہم تو یہاں پر شاید ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ سو گئے ہیں. دے سیڈ، پھر ان لوگ نے کہا کہ یور لارڈ نوز بیسٹ ہاؤ لانگ یو ہیو اسٹیڈ ہیئر، تو تمہارا رب جو ہے وہ زیادہ اچھا جانتا ہے کہ ہم یہاں پر کتنا رہے. اس لیے کہ فضول کی بات اور بحث میں ٹائم کیوں ضائع کرنا، تو اسی لیے یہ بات بول کے بات ختم کر دی گئی کہ اللہ بہتر جانتا ہے. سو سینڈ ون آف یو ود دس سلور کوائن آف یورس ٹو دا ٹاؤن، اور یہ جو بھی ایک اچھا کوئی بندہ ہے جو جا کے خریدی کر سکتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو چاندی کا سکہ ہے جو اس ٹائم کا ہوئے گا تو یہ لے کے جاؤ اور جا کے شہر میں جا کے اور مطلب اپنا اس سے کچھ مطلب خرید کے لے آؤ. اینڈ لیٹ ہم فائنڈ آؤٹ وچ از دا ازکا فوڈ. ازکا فوڈ ہے نا، زکا ورڈ اور یہ سب زکی زکا ورڈ جو ہے سب ازکا، یہ سب وہی ہے پیورسٹ، یعنی ایک دم پیور. تو پیورسٹ آف فوڈ یعنی کہ مطلب ایک دم اچھا کھانا لانا، یعنی کہ پاک صاف ہو، اس کے اندر نجاست نہ ہو، بتوں کی، دیوتیوں کی، کیا کیا جو ہوتے نا ان کے، تو ان کا سب کا کچھ اندر نہ ہو، چڑھاوے وڑاوے، اور ان کے آگے کا کوئی بھی مطلب ایسا کھانا نہ ہو جو پرساد ٹائپ کا. اور پھر معلوم پڑا کہ وہ لے کے کھا رہے، تو سب دیکھنا کہ بھائی کھانا جو ہے بس ہم کو صرف ایسا ہے کہ ہم پیٹ بھرنے جتنا ہی کھانا ہے، کہ بھائی اپنے ہلکا پھلکا جیسے بھی کھانا ہے تھوڑا ہی کھانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کو پاکیزہ کھانا چاہیے. اور انہوں نے اپنے ساتھ نکلتے ہوئے ان کے پاس پیسے بھی رکھ لیے تھے انہوں نے، یہ سلور کوائنز، تاکہ اور پھر انہوں نے اپنے نیڈ کے لیے بھی رکھے تھے، اور اس میں سے انہوں نے صدقات بھی کیے تھے، جو کہ مطلب مفسرین جو ہے وہ انہوں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کر کے، اور بہت ساری باتیں ان کی ہیں جو بتائی جاتی ہے. تو اس کے اندر حدیث میں سب میں بتائی جاتی کہ یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ مطلب نہ تو انہوں نے مطلب یہ سوچا کہ چلو اب ایسے حالات ہے تو فقیر بن کے مانگ لیں گے، یعنی مانگنا شروع کر دیں گے، مگر مانگے بھی نہیں انہوں نے. اور معلوم ہے کہ بھوک لگے گی، ہماری ضروریات ہے تو ضروریات ہے، لیکن ایکسس والی بات نہیں ہے، صرف اتنا کہ بھائی پیٹ پورتا ہے، یعنی تم نے کھانا کھا لیا بس اتنا، اور وہ بھی پاکیزہ کھانا ہو، بھلے وہ کوئی رچ فوڈ اور بہت ہی بہترین عمدے سب مطلب کھانے نہ ہو، لیکن بس ایسا ہو، سیدھا سادہ سا ہو، صرف ہم پیٹ بھر لے بس. تو یہ سب چیز انہوں نے کی، اسی لیے ہم کو اللہ پاک نے یہ چیز کو بتایا سورہ کہف کے اندر کہ وہ لوگ دیکھو یہ چیز کر رہے تھے کہ اللہ کے لیے تو انہوں نے اللہ کا جو دین ہے اس کو نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے تو ان لوگ نے اتنی بڑی سب کی مخالفت جو مطلب مول لی، اور اوپر سے پھر وہ جگہ بھی چھوڑ دیے. لیکن جو انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے ساتھ پیسے بھی رکھ لیے، اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کیا. And let him be careful and let no man know of you. اور یہ ہے کہ جو ازکا فوڈ اینڈ برنگ سم آف دیٹ ٹو یو، یعنی کہ اس میں سے تھوڑا کچھ لے آنا کھانا اچھا دیکھ کے، یعنی تھوڑا لے آنا کہ تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا لے بس. اینڈ لیٹ ہم بی کیئرفل، اور پھر بہت احتیاط برتنا، دیکھنا کوئی تمہیں پہچان نہ لے کہیں. اینڈ لیٹ نو مین نو آف یو، کہیں تمہیں پہچان لیں گے تو پھر ہم تک بھی سب طرف پہنچ ہی جائیں گے، اور پھر وہی ہے نا کہ ان کے ظلم بڑھیں گے. پھر آیت نمبر 20 فار ایف دے کم ٹو نو آف یو، کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا تمہارے بارے میں، دے ول اسٹون یو،
तो फिर वो तुम्हें पत्थर मारेंगे, वहां पर पत्थर मार मार के रजम कर देंगे और टर्न यू बैक टू देयर रिलीजन, और या फिर उनके दीन पे तुमको ले आएंगे. एंड इन दैट केस यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. लेकिन अगर तुमने कहीं ऐसा कर लिया तो फिर तुम फलाह नहीं पाओगे. ये आखिरत की सक्सेस की बात हो रही है, दुनिया की सक्सेस की नहीं. दे आर अवेकनिंग एंड सेंडिंग वन ऑफ देमसेल्व्स टू बाय फूड. उनका जागना, फिर उनमें से एक को भेजना कि खाना जो भी खरीद के ले आओ. अल्लाह से वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम likewise we woke them that they might question one another. A speaker among them said. तो इसी तरह हमने जगा दिया उनको ताकि वो एक दूसरे से पूछे, सवाल करें. और उनमें से एक कहने वाले ने कहा अल्लाह से, अल्लाह यानी हमको यहाँ बता रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कोई रिकॉर्ड तो नहीं की गई थी ना. अल्लाह यहाँ पर कह रहा है जस्ट एज वी कॉज देम टू स्लीप, जैसे कि हमने उनको सुला दिया था. अल्लाह कह रहा है जैसे हमने उनको सुला दिया था. वी रिजरेक्टेड देम विथ देयर बॉडीज, हेयर एंड स्किन इंटैक्ट. सोचो, सुभान अल्लाह. एंड नथिंग लैकिंग इन देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस. यानी अल्लाह ने हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह ने उनको सुला दिया था, वैसे ही अल्लाह ने उनको जगा दिया. और उनका जिस्म इंटैक्ट, कुछ भी उनके जिस्म के ऊपर कहीं कुछ ऐसा नहीं कि भाई कहीं गल गया, सड़ गया. और बाल उनके पूरे के पूरे अच्छे इंटैक्ट, और उनकी स्किन भी इंटैक्ट, कोई उसके ऊपर फोड़े फुंसी कुछ भी नहीं. एंड और उनके यानी कि मतलब जो भी उनका अपीयरेंस था, जो उनका लुक था, वो बिल्कुल वैसा के वैसा ही. दिस वॉज आफ्टर 309 years. और ये कमरी साल है. कमरी यानी कि मतलब जो हमारे चांद के मुताबिक होते हैं ना, जो उसके अंदर 9 years बढ़ जाते हैं, तो 309 यानी 309 साल है. लेकिन जो सोलर ईयर्स है ना, जैसे शमसी, उसमें सिर्फ 300 रहता है, क्योंकि उसमें दिन वैसे है ना 30, 31, 30, 31 ऐसा रहता. लेकिन कमरी हमारा जो है वो हमारे 29 और 30 ऐसा होता है. तो उसके मुताबिक 9 years जो है वो ज्यादा है, मतलब हमारी गिनती के. तो अल्लाह ने बताया कि 309 years. दिस इज वाई दे आस्क्ड ईच अदर. और सोचो, उनको यही नहीं मालूम है कि वो सदियां गुजर गई है, वो सोए थे और उनको कुछ भी नहीं हुआ. तो वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ये सारी चीजें करवा रहा था. और सोचो, अल्लाह को मालूम है कि अब 300 साल बीत गए और वहां पर सब बादशाहत सब बदल गई, और अब ये लोग वहां जाएंगे तो लोगों को ये बताया जाएगा कि देखो, ये लोगों को देखो, और अब इस बात पे यकीन रखो कि तुम सबका मतलब रिजरेक्शन होने वाला है, यानी कि कयामत के दिन अल्लाह सबको दोबारा उठाने ही वाला है. कि इस चीज से गाफिल मत रहो. दिस इज वाई दे आस्क्ड ईच अदर कम लबिस्तुम, हाउ लॉन्ग यू स्टेड हियर. इसीलिए लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई कितना रहे, भाई तुम कितना रहे. मीनिंग हाउ लॉन्ग यू हैव यू स्लेप्ट, कितना सोए, यानी कितना लंबा अरसा सोए. कालू लबिसना यौमन और बाद यौम. तो उन्होंने कहा दे सेड वी हैव स्टेड अ डे और पार्ट ऑफ अ डे, कि शायद कि हम शायद एक दिन सोए हैं या फिर दिन का कुछ हिस्सा. बिकॉज दे एंटर्ड द केव एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, क्योंकि वो लोग जब दाखिल हुए गार में तो वो दिन की शुरुआत थी. एंड दे वोक अप एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन ढल रहा है उस वक्त वो लोग उठे. विच इज वाई दे देन सेड, इसीलिए उन लोग ने ये कहा, औ बाद यौमिन कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम. अब उन लोग को ज्यादा इस बात के ऊपर बहस करना ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा और अ पार्ट ऑफ अ डे, शायद कि हम कोई दिन का हिस्सा सोए हैं. लेकिन दे सेड योर लॉर्ड नोज बेस्ट हाउ लॉन्ग यू हैव स्टेड, कि तुम्हारा रब अच्छी तरह जानता है कि तुम यहाँ कितना रहे. यानी दिन है, दिन का हिस्सा है, 2 दिन है, जो भी है अल्लाह को मालूम है. मीनिंग अल्लाह नोज बेस्ट अबाउट योर सिचुएशन, कि अल्लाह तुम्हारी जो भी ये सिचुएशन है उसको बहुत अच्छी तरह जानता है. ऑफ कोर्स अल्लाह सबकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह जानता है. It seems that they were not sure about how long they had slept.
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کتنا سوئے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین طریقے سے جانتا ہے. Then they turned their attention to more pressing matters. پھر اب انہوں نے اپنا دھیان جو ہے اس بات سے ہٹائے، like their need for food and drink، کیونکہ اب ان لوگوں کو بھوک اور پیاس لگ رہی تھی نا. So they said, فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ. So send one of you with this silver coin of yours. تو ابھی مطلب ہم سب میں سے کسی ایک کو بھیجو یہ چاندی کا جو سکہ ہے وہ دے کر. ورقہ کا مطلب آتا ہے کہ چاندی کا سکہ، تو یہ دے کر بھیجو. They had brought with them some dirhams, silver coins, from their homes. انہوں نے اپنے ساتھ درہمز رکھے تھے، چاندی کے سکے جو تھے اس وقت کے وہ انہوں نے رکھے تھے اپنے ساتھ. To buy whatever they might need، کیونکہ وہ کبھی ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو خریدنے کے لیے. And they had given some in charity and kept some. اور انہوں نے کچھ ہے جو صدقہ کیے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھے تھے. So they said، تو انہوں نے کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. تو المدینہ ورڈ آیا اب یہاں، یعنی اس کا مطلب یہ پراپر ناؤن میں آ رہا ہے. So send one of you with this silver coin of yours to the town. تو اب یہ تم میں سے یعنی کسی ایک کو مطلب چنو اور اس کو یہ سلور کوئن دے کر بھیجو اب جو اب شہر ہے اس کی طرف. تو وہ شہر یعنی کہ مطلب المدینہ، یعنی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک یعنی اس پہ آرٹیکل آ گیا نا ڈیفینیٹ، تو یعنی وہ وہی ہے میننگ ٹو دیئر سٹی، یعنی ان کی خود کا جو شہر تھا وہی وچ دے ہیڈ لیفٹ، انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا اس کو. The definite article indicates that they were referring to a known city. کیونکہ اس کے اوپر جو لگا نا definite article the city, the town. تو that means وہ ہے یعنی ان کی وہ کوئی بھی جو خاص ان کی جو بھی سٹی ہے وہ اس کو ریفر کر رہے ہیں. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا and let him find out. اور پھر اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈے تلاش کرے which is the azka food، کہ کون سا بہت پاکیزہ کھانا ہے، یعنی کہ ڈھونڈے تلاش کرے. کیونکہ ابھی ان لوگ کے دماغ میں ہے تو سب کچھ وہی نا کہ جو اس وقت ہو رہا تھا، بتوں کی پرستش اور یہ سب اور سب مطلب سب نجاست. ازکا مینس پیورسٹ، ازکا کا مطلب ہے بہت پاک. ایز اللہ سیز elsewhere، اللہ نے جیسے کہ کہا سورہ 24، سورہ نمبر 24 سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 21. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. And had it not been for the grace of Allah، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہیں ہوا ہوتا، and his mercy on you، اور تم پہ اللہ کا رحم نہ ہوا ہوتا، not one of you would ever have been pure from sin. تم میں سے ایک بھی بچتا نہیں کہ جو گناہ سے یعنی کہ مطلب جیسے کہ گناہ یعنی وہ گناہوں کے اندر ہوتا کہ وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے سورہ نور میں ویسے یہ آیت جو ہے اس طرح کی تھوڑے سے ورڈز کے مطلب چینجز کے ساتھ بہت بار ریپیٹ ہوئی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ کا قصہ اس میں بھی اللہ نے بولا کہ وَلَوْ اگر تم پہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم سب کے سب تباہ ہو جاتے. پھر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، ایسے بہت بار آیا ہی. تو یہاں پر آیا کہ تم پاک نہیں ہو سکتے تھے گناہ سے اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا. اور یہی سب کے اس کے اندر بہت ساری ہے نا جو فیملی لائف کے اوپر. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 87 سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا، افلح یعنی وہ ہے جو کامیاب ہو گیا. Indeed whosoever purifies himself، تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا گناہوں سے توبہ کر کے، اور پھر وہ گناہوں سے ایک دم اپنے آپ کو دور کر لینا، ان گناہوں کی طرف دوبارہ جانا نہیں، اور پھر جو بھی غلطی گناہ ہوئی ہے اس کو مطلب اس کا صحیح مطلب کیسے اس کا بدلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے وہ کرنا جو بھی حدیث میں سب میں ہے. تو وہ طریقے سے جس نے کیا
تو وہی ہے indeed whosoever purifies himself shall achieve success. وہی ہے جو فلاح پائے گا. From the same root also comes the word zakah. اور یہی ورڈ ہے اس کا روٹ سے زکات ورڈ آتا ہے. Which makes one's wealth good and purifies it. جس سے کہ انسان کی دولت اور مال جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ and bring some of that to you. اور اس میں سے پاکیزہ کھانا جب ملے تو وہ لے آنا پھر تم. وَلْيَتَلَطَّفْ یہ وہی ہے جو قرآن کے بالکل سینٹر میں یہ ورڈ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, جو کہ مطلب تے جو ہے وہ اس طرف کا پہلا حرف اور تے کے بعد جو لام آتا ہے وَلْيَتَلَطْ لا ہے نا لطف, تو یہ لام جو ہے تے کے بعد والا وہ لام سے باقی کا حرف آتا ہے. اینڈ لیٹ ہم بی کیئرفل, اور اس کو بہت ہی مطلب دھیان رکھنا چاہیے, میننگ وین ہی گوز آؤٹ بائنگ فوڈ اینڈ کمنگ بیک, کہ جب وہ جائے گا کھانا خریدنے کے لیے اور واپس آئے گا تو اسے بہت احتیاط برتنا پڑے گا, بہت ہی نرماس کے ساتھ جائے اچھے سے. They were telling him to conceal himself as much as he could. تو وہ لوگ اس کو یعنی ایڈوائز کر رہے تھے کہ دیکھنا اپنے آپ کو جتنا ہو سکے چھپا کے رکھنا, جیسے نقاب جیسا منہ کے اوپر شال وال جسے کیسے لپیٹ لیتے ہیں نا, تو اس طرح سے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے چھپا کے رکھنا تاکہ ظاہر نہ ہو. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا and let no man know of you, اور دیکھنا کہیں کوئی بھی انسان تمہیں پہچان نہ جائے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ for if they come to know of you they will stone you. اگر وہ تمہیں جان جائیں گے تو وہ پھر تمہیں پتھر مار کے رجم کریں گے. means if they find out where you are, اور پھر انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ تم کہاں ہو. یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم, they will stone you, وہ تمہیں رجم کریں گے پتھر مار کے, اور turn you back to their religion, اور پھر وہ یا تو پھر وہ اپنے دین پہ تم کو لے آئیں گے. جب مار کے بندے سے برداشت نہیں ہوئے گا تو بولے گا ٹھیک ہے, تو وہ حساب سے. they were referring to the followers of Decianus, یعنی دقیانوس جو تھا نا, جو اس کے فالوور جو بھی ہوئیں گے وہاں مطلب, تو ان کے حساب سے وہ لوگ بول رہے تھے کہ ابھی اس کے فالوورز ہوں گے نا ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے, تو پھر اس کو ان لوگ کو نہیں معلوم نا کہ وہ بادشاہ ابھی ہے نہیں, لیکن وہ تو سمجھ رہے ایک آدھ 2 دن ہی ہوئے ہیں. who they were afraid might find out where they were, تو یعنی اس سے ان لوگ نے ڈر کے چلے گئے تھے, اور اب وہ یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہاں ہیں. and punish them with all kinds of torture, اور ہر طرح سے ان کو ٹارچر کر کے مار کے ان کو سزا دے. until they made them go back to their former religion, کہ پہلے کا جو ان کا دین تھا کہ اس پہ وہ لوگ کو واپس لے آئے مار کے, اور until they died, اور یا تو پھر ان کو مار ہی ڈالیں گے. for if they agreed to go back to their old religion, اگر وہ لوگ اپنے پرانے دین پہ کبھی واپس جاتے ہیں, they would never attain success in this world or the hereafter, تو پھر وہ فلاح نہیں پائیں گے, کامیابی نہیں حاصل کریں گے, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں, کیونکہ یہ دین ہی ان کا یہ جو تھا ادھر یہ غلط تھا. تبھی تو انہوں نے اتنا سٹینڈ لیا اور اتنا مقابلہ کیے اور ایسے چھپ کے اپنے آپ کو غائب بھی کر دیا, اور وہ اللہ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے جو دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یہ بہت اچھی دعا ہے تاکہ اللہ تمہارے سارے کام جو ہے وہ صحیح کرے, فتح کرے اور وہ تمہاری مدد کرے. So they said, تو انہوں نے پھر یہ کہا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, تو پھر and that in that case you will never be successful, کہ تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے اگر ایسا ہو گیا تو. تو یہ احتیاط برتنے کے لیے ان لوگ اتنی تاکید کر رہے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.